بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یقول المنافقون، اس وقت کو یاد کرو جب کہ منافقین کہہ رہے تھے، والذین، اور وہ لوگ، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں، مرض، مرض ہے، یعنی اس وقت کے حساب سے مرض ہے مانا، لیکن اب ہمارے حساب سے مرض تھا۔ غر ہؤلاء دینہم، ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، لگتا ہے دین ان کی جانوں کو، ان کے مال کو کھانا چاہتا ہے، انہیں شکست جو ہے وہ دلوانا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے فتح دی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یقیناً اللہ غالب حکمت والا ہے، اسے کبھی رائے گاں نہیں ہونے دیتا۔ وَلَوْ تَرَى، اگر تو دیکھتا، یعنی اپنی آنکھ سے اگر تو دیکھتا اس وقت، یتوفی الذین، جب فوت کر رہے تھے وہ لوگ، ان لوگوں کو، الذین کفروا، جب وہ فوت کر رہا تھا، وہ اللہ، یعنی جب وہ اللہ فوت کر رہا تھا، الذین، ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ صورتحال یہ تھی کہ الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے ان کے چہروں کے اوپر بھی مار رہے تھے، ان کی پیٹھوں پر بھی مار رہے تھے۔ وذوقوا، اور گویا، اور پھر قیامت کے روز کہیں گے، کیونکہ یہاں جیم وقف ہے تو اس کا مطلب اگلی بات قیامت کی، اور وہ کہیں گے قیامت کے روز کہ چکھو اب آگ کا عذاب، جلتی ہوئی آگ کا عذاب چکھو۔ دنیا کے اندر روح کھینچتے ہوئے ان کے منہ پر مارتے ہیں، ان کے پیٹھوں پر مارتے ہیں، اس طرح روح کھینچتے ہیں۔ یا جنگ بدر کے اندر لڑائی کے دوران مسلمان کی طرف جب کافر آتے تو وہ چہروں پر مارنے کی کوشش کرتے، وہ پیٹھ پھیر کر بھاگنے کی کوشش کرتے تو پیچھے سے فرشتے مارتے۔ یا قیامت کے روز فرشتے ان کے چہروں پر ماریں گے، ان کی پیٹھوں پر ماریں گے، جہنم میں داخل کریں گے اور کہیں گے وذوقوا عذاب الحریق، یعنی کہ اس آیت کا تعلق عام وفات کے وقت فرشتے جو ان کے ساتھ، کافروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں روح نکالتے ہوئے، اس کے ساتھ ہے، یہ جنگ بدر کے ساتھ ہے، یا کل قیامت کے روز ان کافروں کو جہنم کے اندر دھکیلنے کے وقت ان کے چہروں کے اوپر، ان کی پیٹھوں کے اوپر مارنے کے ساتھ۔ یہ تین صورتیں، یہ کیوں؟ یہ عذاب کیوں؟ یہ اہانت کیوں؟ یہ بے عزتی کیوں؟ ذالک، یہ اس وجہ سے، جو قدمت ایدیکم، اے کافروں تمہارے ہاتھوں نے جو کچھ آگے بھیجا، یہ اس وجہ سے کہ اے کافرو، جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو غلط کام آگے بھیج دیے تھے، اب وہ تمہارا استقبال کر رہے ہیں عذاب بن کر۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، یقیناً اللہ تو بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ تو عادل ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا وہ کفر، تمہارا وہ گناہ اپنی تقدیر کے اندر لکھا ہوگا، شاید کہ تم سمجھتے ہووگے کہ تم با اختیار ہونے کے باوجود مجبور ہووگے، لیکن یہ چیز سمجھ نہیں لگتی، لیکن اللہ پھر بھی تمہیں سزا دینے میں عادل ہے، ظالم نہیں ہے۔ کدأب آل فرعون، آل فرعون کے طریقے کی طرح، دأب کہتے ہیں طریقے کو، یعنی جو رستہ ہوتا ہے اسے دأب کہتے ہیں۔ آل فرعون کے طریقے کی طرح کیا مطلب؟ آل فرعون کے ساتھ بھی عذاب جو ہے وہ اس وجہ سے آیا کہ انہوں نے بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی آیات کو ٹھکرایا، تو اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے بسبب ان کو پکڑ لیا، تو ان کے ساتھ بھی سلوک آل فرعون کی طرح ہوا ہے، ان کے ساتھ بھی سلوک آل فرعون کی طریقے کی طرح ہوا ہے۔ والذین، اور وہ، من قبلہم، جو ان سے قبل تھے ان کی طرح ہوا ہے، جنہوں نے کفروا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کو ٹھکرایا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کے بسبب پکڑ لیا، تو ان کو بھی ان کے گناہوں کے بسبب پکڑ لیا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، یقیناً اللہ مضبوط اور سخت سزا والا ہے۔ اچھا جی، ذالک بأن اللہ، یہ اس وجہ سے کہ یقیناً اللہ لم یک مغیرا، بدلنے والا نہیں ہوتا، نعمتاً، کسی نعمت کو، انعمہا، جو اس نے نعمت کی ہوتی ہے، علی قوم، کسی قوم کے اوپر، حتی یغیروا، حتیٰ کہ وہ بدل دیں،
ما بانفسہم، اس حالت کو جو ان کے نفسوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی نعمت کو، یعنی زندگانی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہے، خوشحالی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہے، اس کو نہیں ہٹاتا حتیٰ کہ وہ خود اپنے نفسوں کے اندر جو چینجنگ لے کر نہ آئیں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ جب کوئی کافر پیدا ہوتا ہے تو اسے ساری نعمتیں دی جاتی ہیں، لیکن وہ پیدا فطرت اسلام کے اوپر ہوتا ہے، اور عالم ارواح میں جو اس سے معاہدہ لیا گیا ہوتا ہے اور وہ اقرار کرتا ہے تو اس اقرار کے اوپر پیدا ہوتا ہے، لہذا نعمتیں ہی نعمتیں ہوتی ہیں۔ لیکن پھر اس کے بعد اللہ سزا دیتا ہے اس دنیا کے اندر، آخرت کے اندر، اس وجہ سے کہ وہ اس نعمت جو ان کے نفسوں کے اندر جو عقیدہ ہوتا ہے وہ حتیٰ کہ اس کو بدل دیتے ہیں، یعنی پہلے والے جو عقیدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فطری عقیدہ ہوتا ہے اس کو بدل دیتے ہیں، تو پھر اللہ بھی نعمت ہٹا لیتا ہے، یہ مراد ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو نہیں بدلتا، یعنی نہیں ہٹاتا، جو کسی قوم کے اوپر کی ہوتی ہے تاکہ وہ خود بدلیں اس کو جو ان کے نفسوں کے اندر ہوتا ہے، یعنی اپنے نفسوں کی حالت کو خود بدلیں، غلط کریں تو اللہ تعالیٰ نعمتیں کھینچ لیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے گناہوں کی وجہ سے نعمتیں اللہ تعالیٰ کھینچتا ہے۔ کدأب آل فرعون، آل فرعون کی طرح، پھر والذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، کذبوا، جنہوں نے تکذیب کی، بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات کی، فاہلکناہم، تو ہم نے ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اتنی بات تو پہلی آیت کی طرح ہے، کدأب آل فرعون والذین من قبلہم فأخذہم اللہ بذنوبہم، اور یہاں پہ ہے اہلکناہم بذنوبہم واغرقنا آل فرعون۔ یہ کیوں؟ اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں اخذ مواخذہ ہے، لیکن اس کے اندر مواخذے کی وضاحت ہے۔ وہ کیا؟ ایک ہلاک کیا، پھر ہلاکت کی وضاحت آگے، وَأَغْرَقْنَا، غرق کیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ تفصیل، اجمال تفصیل کا انداز اللہ تعالیٰ اپناتا ہے، پہلے اشارتاً، پھر تھوڑی سی وضاحت، پھر مزید وضاحت، یہ انداز ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں پہلے اجمال اور پھر اس کے بعد تفصیل۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، سارے کے سارے ظالم تھے، یعنی مشرک تھے۔ ان شر الدواب، یقیناً سب سے بدترین چوپائے، حالانکہ یہ نہیں کہا بدترین انسان، کہا بدترین چوپائے، ایک بدتر اور دوسرا پھر ہیں ہی جانور۔ اللہ کے ہاں وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا پس وہ ایمان لے کر نہیں آتے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کافر ہوتے ہیں وہ انسانی شکل میں ہوتے ہیں، مگر در حقیقت وہ چوپائے ہی نہیں بلکہ بدترین چوپائے ہوتے ہیں۔ الذین عاہدت منہم، وہ لوگ جن سے آپ نے عہد کیا ہو، ثم ینقضون، پھر وہ توڑ دیں، عہدہم، اپنے عہد کو، فی کل مرۃ، ہر مرتبہ، وہم لا یتقون، اس حال میں کہ وہ ڈرتے نہ ہوں، تقوی اختیار نہ کریں، ڈرے نہ، مطلب ڈرے نہ۔ تو پھر کیا ہے؟ پھر یہ ہے کہ فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ، اگر تو پا ہی لے ان کو، فی الحرب، جنگ کے اندر وہ آ جائیں، یعنی آپ کے خلاف لڑنے کے لیے وہ آ جائیں، حالانکہ آپ کا ان سے معاہدہ یہ ہوا ہو کہ وہ آپ کے خلاف نہیں لڑیں گے، آپ کا جو حریف ہے، آپ کے یہ حلیف ہیں، اور یہ حلیف بن کر رہیں گے، ساتھ دیں گے، نہ کہ حریف کا ساتھ دیں گے۔ حریف کا مطلب مخالف، حلیف کا مطلب ساتھی، لام کے ساتھ ساتھی حلیف، اور حریف مخالف، منحرف سے ہے حریف۔ تو جو مخالف ہے پھر ان کے ساتھ مل کر جنگ کے اندر آ جائے تو فشرد بہم من خلفہم، آپ ان کو مار مار کے شرد، بھگائیں۔ شرد کہتے ہیں ایسے جانور جو جنگلی جانور ہوتا ہے، انسانوں کو دیکھے بھاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایسے چلیں آپ سے، ایسے ڈریں کہ بس جو ان کے پیچھے والے آنے والے ہوں ان کی مدد کے لیے، وہ بھی ان کی سزا کو دیکھ کر بھاگ جائے، یعنی آپ اتنا مارے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جب تک جنگ نہ چھڑے سو نہ چھڑے، لیکن جب جنگ چھڑ جائے تو پھر سبق پورا سکھانا ہے، سستی نہیں کرنی۔ ٹھیک ہو گیا؟ فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ، اگر آپ ان کو پا ہی لیں، فی الحرب، جنگ کے اندر، تو پھر آپ یہ نہ سمجھیں ان کے ساتھ معاہدہ ہے، معاہدہ ٹوٹ چکا ہے۔ فشرد، پس آپ بھگائیں، بہم، ان کے ذریعے، یعنی ان کو مار کے ان کے ذریعے بھگائیں، ان کو نہیں، ان کو مار کے ان کے ذریعے بھگائیں، من خلفہم، پچھڑوں کو،
جو پیچھے والے ہیں وہ بھی دیکھ کر بھاگ جائیں کہ یار ان کو سزا مل رہی ہے، ان کو بڑی مار پڑ رہی ہے، یہ نہ ہو کہ ہم ماتھے چڑھ جائیں۔ لعلہم یذکرون، تاکہ یہ بھی اور وہ بھی دونوں اکٹھے نصیحت حاصل کریں کہ یار مسلمان کی طرف سے جب مار پڑتی ہے نا تو مار بڑی سخت پڑتی ہے، کیونکہ مسلمان کو پتہ ہے کہ اگر بچ جائے گا تو غازی ہے، اگر مر جائے گا تو شہید ہے، جنت ملے گی۔ مسلمان کبھی بھی خوف نہیں کھاتا جب اٹھتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان اب اس وقت دینی حوالے سے بھی ان کی حالت ابتر ہے، شاید کہ ان کی معاشی حوالے سے شاید کہ ابتر ہوگی، لیکن لگتا نہیں ہے۔ تو بہرحال پھر بھی کافر مسلمان سے ڈرتا ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے قبل کسی کو بھی عطا نہیں کی گئی۔ ان میں سے ایک یہ کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہرین، 1 مہینے کی مسافت پہ کافر رہتا ہو اور اس سے دور 1 مہینے کی مسافت پہ مسلمان رہتا ہو، اسے پتہ چل جائے کہ وہاں پہ مسلمان رہتا ہے، وہ دل ہی دل میں ڈرتا رہتا ہے کہ مسلمان کہیں یہی نہ پہنچ جائے، تو اس کے دل کے اندر خوف ہوتا ہے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اگر آپ خوف کھائیں کسی قوم سے خیانتاً، خیانت کا مطلب معاہدے کو توڑنے کی خیانت کا، ٹھیک ہے، تو آپ پھر انتظار نہ کریں، آپ کو شواہد مل جائیں، آپ کو بینات اور دلائل مل جائیں، تو جب دلائل مضبوط مل جائیں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ معاہدہ توڑنے والے ہیں، تو مضبوط دلائل ہوں تو آپ ان کا معاہدہ توڑ کر شاید کہ آپ ان سے جنگ کا اعلان کر دیں، یعنی ہو سکتا ہے بشرطے کہ آپ کو مکمل شواہد ہوں، گواہ ہوں، آپ ان کے سامنے گواہ پیش کر سکیں کہ یہ گواہ ہیں، فلاں وقت تھا، وہ رات تھی، فلاں کے گھر میں آپ نے یہ سازشیں ہمارے خلاف کی ہیں اور ہمارے پاس سارے دلائل موجود ہیں، شواہد موجود ہیں، تو آپ نے کی ہیں تو لہٰذا ہم نے پہل کر لی ہے، کیونکہ آپ ہمارے اوپر حملہ کرتے، آپ کے حملے کا ہم انتظار کرتے تو پھر جوابی کارروائی کرتے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَانبِذْ إِلَيْهِمْ، ان کی طرف تو پھینک دے، کس کو؟ معاہدے کے ورقے کو، ان کی طرف تو پھینک دے، علی سواء، برابری کی سطح پر۔ وہ کیوں برابری کی سطح کا مطلب؟ برابری کی سطح کا مطلب آپ ان سے خیانت کا خوف کھا رہے ہیں، انہوں نے اگر ایک بندے کو مار دیا ہو تو پھر خوف عمل سے ہوتا ہے یا پھر شواہد سے ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کے کسی قدم سے جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہو، ان کی عزت کو، ان کے مال کو، ان کی جان کو، تو آپ کو یقین ہو گیا ہو کہ گویا انہوں نے معاہدے کی پاسداری نہیں کی، تو پھر آپ ان کی طرف معاہدہ پھینکیں لیکن ظلم نہ کریں، برابر کی سطح پہ، یعنی ان کا بھی آپ نقصان کریں، یعنی معاہدہ پھینکیں کا مطلب ان کا بھی برابر کا نقصان کریں، نہ کہ زیادتی کریں، برابر کا نقصان کر سکتے ہیں آپ۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، یقیناً اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، چاہے وہ جو بھی ہوں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔